بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع شروع کریں گے ہم لوگ۔ یہاں پر الف لام کی آواز نہیں آئے گی، سل نہیں پڑھیں گے۔ الدرسر سر، را کیا ہے؟ حروف شمسی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر لام کی آواز نہیں آئے گی۔ تو ہم صحیح پڑھنے والے بنے اور صحیح پڑھیں۔ الدرس الرابع، عدد ترتیبی ہے، پچھلے سبق میں ہم لوگ پڑھے تھے اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ کون سی گنتی ہے یہ؟ عدد ترتیبی۔ الدرس الرابع کیا مطلب ہوگا؟ چوتھا سبق۔ الدرس الرابع چوتھا سبق۔ یوسف اور ابراہیم کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حوار۔ حوار، حوار، بات چیت ہو رہی۔ کس کس کے درمیان میں ہے یہ بات چیت؟ یوسف اور ابراہیم۔ یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گریٹنگز ہے۔ جب بھی ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا کہتے ہیں؟ سلامتی کی دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور گریٹنگ بھی کہلاتا ہے یہ۔ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ السلام علیکم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ ابراہیم کہہ رہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ برکات جمع ہے برکت کی۔ برکات کیا ہے؟ جمع ہے، ضمیر متصل ہے یہ۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم بڑے تفصیل کے ساتھ ضمیر کے بارے میں پڑھے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا کا مطلب کیا ہے؟ خوش آمدید۔ اہلاً بک بھی کہہ سکتے ہیں، کافی ہے۔ اہلاً و سہلاً بک بھی کہہ سکتے ہیں، اور مکمل اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرحبا بھی کہنا کافی ہے ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کے لیے، خوش آمدید کے لیے۔ یا خالی، ترجم، یا خالی کا مطلب کیا ہوگا؟ اے میرے ماموں۔ یا خالی، اے میرے ماموں۔ کیف حالک، ترجم، آپ کیسے ہیں؟ اے میرے ماموں، آپ کیسے ہیں؟ لعلک بخیر، کیا بول رہے ہیں؟ امید ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت سے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لکھ دیتے ہیں یہاں۔ ٹھیک ہے، واضح ہے ترجمہ؟
لعلہ کے بارے میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں. یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف الحمدللہ. کیا مطلب ہے الحمدللہ کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اینا ابوک یا ابراہیم. اینا مطلب کہاں، ابو کا آپ کے ابو، اے ابراہیم تمہارے ابو کہاں ہیں، تیرے ابو کہاں ہیں، تیرے والد کہاں ہیں. اے ابراہیم تیرے والد کہاں ہیں. ابراہیم کیا جواب دے رہے ہیں؟ ذہب الی السوق. ذہب الی السوق، وہ بازار گئے، وہ بازار گئے ہیں. وہ بازار گئے ہیں. ذہبہ کیا ہے؟ ذہبہ فعل ماضی ہے. ذہبہ فعل ماضی. فعل ماضی کا مطلب وہ فعل، وہ ورب جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہو، اسے کہتے ہیں فعل ماضی، پاسٹ ٹینس. فعل ماضی کے بارے میں اس سبق میں ہم پڑھیں گے. فعل ماضی کے بارے میں جیسے ذہبہ، کیا مطلب ذہبہ کا؟ وہ گیا. رجع وہ لوٹا. عربی کے اکثر افعال، اکثر فعل، اکثر افعال میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں جن کو ثلاثی کہا جاتا ہے. ثلاثی مجرد، 3 حرف والے. اور ان 3 حروف کو حروف اصلی کہا جاتا ہے، روٹ ورڈ. عربی میں بنیادی صیغہ فعل ماضی ہے. ذہبہ کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ذہبہ وہ گیا. ذہبہ، ذہبہ میں ضمیر ہوا، ہوا موجود ہے، فاعل مستتر ہے، پوشیدہ ہے. ذہبہ مطلب وہ گیا. لیکن اگر ذہبہ کے بعد کوئی اسم، نام وغیرہ آ جائے تو وہ کا معنی ختم ہو جاتا ہے. ذہبہ اگر فاعل اس کا ظاہر ہو جائے، ذہبہ بلال اگر کہہ دیے تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ بلال گیا، نہ کہ بلال وہ گیا. ایسا ترجمہ نہیں کریں گے. تو یہ ترجمے کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ذہبہ بلال کے معنی ہے بلال گیا، نہ کہ بلال وہ گیا، وہ بلال گیا، ایسا نہیں، بلال گیا. اسی طرح ذہبت کا معنی ہے وہ گئی. ذہبت وہ گئی، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اسم آ جائے، ذہبت کے بعد کوئی اسم آ جائے، جیسے ذہبت فاطمۃ، فاطمہ گئی، ترجمہ ہو جائے گا، نہ کہ فاطمہ وہ گئی. ذہبہ کا فاعل ضمیر ہوا ہے. ذہبہ کا فاعل کیا ہے؟
ضمیر ہوا ہے لیکن وہ ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے، اس لیے اسے ضمیر مستتر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ذہبت میں ہیا پوشیدہ ہے، ذہبت میں ہیا پوشیدہ ہے، ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور تا جو ہے ذہبت میں یہ مؤنث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہے۔ فعل ماضی کے ان اصلی حروف کے آخر میں مختلف ضمیریں جوڑی جاتی ہیں۔ ضمیروں کو فعل کے ساتھ اس طرح جوڑنے کو اسناد کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں بات ہوئی ہو، کام ہوا ہو۔ ایک گزرا ہوا زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جو حال ہے، اور ایک مستقبل ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، پہلے جو بھی کام ہوا ہے وہ فعل ماضی کہلائے گا، فعل ماضی میں آئے گا۔ ذہب الی السوق کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ بازار گئے۔ یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور آپ کی امی کہاں ہیں؟ اور آپ کی امی کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ، اور آپ کی امی کہاں ہیں؟ ابراہیم کیا جواب دے رہے ہیں؟ ذہبت الی خالتی زینب۔ ترجم، وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہیں۔ خالتی خالہ، وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہیں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ذہبت۔ وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ اب یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو یہاں جمع لے کر کے آئیں گے۔ ذَهَبُوا إِلَى الْجَامِعَةِ، وہ سب یونیورسٹی گئے۔ ذَهَبُوا مطلب وہ سب گئے۔ ذَهَبُوا میں جو واو ہے وہ فاعل ہے، وہ سب یونیورسٹی گئے۔ یوسف کیا پوچھ رہے ہیں؟ اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ اختن کی جمع ہے اخوات، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ ذهبنا إلى المدرسة، کیا ترجمہ کریں گے؟
وہ سب اسکول گئیں، وہ سب اسکول گئی ہیں، وہ سب اسکول گئیں۔ ذہبنا، نون فاعل کا ہے یہاں پر۔ پھر کیا پوچھ رہے ہیں یوسف؟ اما ذہبت الی المدرسۃ اليوم، کیا تم آج مدرسے اسکول نہیں گئے؟ کیا تم آج اسکول نہیں گئے؟ ابراہیم کیا جواب دے رہے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی گیا تھا میں۔ کیوں نہیں؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے بلا اور نعم کے درمیان فرق۔ اگر سوال منفی ہو اور اس کی نفی کرنا ہو، کیا تم نہیں گئے اسکول، اس نفی کی نفی کرنا ہے تو بلا استعمال ہوگا، اور اگر اس نفی کو مثبت جواب دینا، اس بات کرنا ہو تو نعم استعمال ہوگا۔ جیسے پوچھا جائے کسی مسلمان سے الست بمسلم، تو جواب میں بلا استعمال ہوگا، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ یہی سوال اگر کسی غیر مسلم سے ہوگا تو اس کا جواب ہوگا نعم۔ کیا جواب دے گا؟ نعم۔ الست بمسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس کو بولنا ہے ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، تو کیا استعمال ہوگا؟ نعم۔ یوسف اما ذهبت الى المدرسة اليوم، یوسف کیا کہہ رہا ہے؟ اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کیا آپ آج مدرسے نہیں گئے؟ یہ سوال نفی میں کیا جا رہا ہے، کیا نہیں گئے، تو جب اس کا جواب بھی ہم کیسے دینا ہے؟ بلا کے ذریعے دینا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نہیں کھائے ہیں اور آپ کھا لیے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ بلا۔ میں اگر کسی مسلمان سے پوچھوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں اور اس کی نفی کرنا ہے کہ نہیں نہیں میں مسلمان ہوں، تو وہ بلا سے جواب دے گا۔ بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں، میں گیا تھا مدرسے اور واپس آیا پہلے پیریڈ کے بعد۔ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ یہاں نوٹ کر دے رہا ہوں میں۔ کیوں نہیں، میں گیا تھا، میں مدرسے گیا تھا۔ میں مدرسے گیا تھا اور میں پہلے گھنٹے کے بعد، گھنٹے یعنی پیریڈ، گھنٹے کے بعد واپس آ گیا۔ یہ کلیئر ہے؟ یوسف کیا پوچھ رہے ہیں یوسف؟ لماذا رجعت، آپ کیوں آ گئے واپس، پہلے گھنٹے کے بعد کیوں واپس آ گئے؟ تم واپس کیوں آ گئے؟
تم واپس کیوں آ گئے؟ لماذا رجعت؟ ابراہیم کیا جواب دے رہے ہیں؟ رجعت لأننی مریض، میں اس لیے واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار ہوں، کیونکہ میں بیمار ہوں اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو انا میں کیا ہے؟ لی جڑ گیا ہے، لی انا، لی اننی، لی انا، انا میں لی انا کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، اس لیے کہ۔ یوسف کیا بول رہے ہیں؟ لا بأس اذهبت الى طبیب، لا باس، لا باس مطلب کوئی بات نہیں، لا باس کوئی بات نہیں، اگر آپ اسکول سے آ گئے تو کوئی بات نہیں۔ کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم نعم ذهبت، ہاں میں، ہاں میں گیا تھا، ہاں میں گیا تھا۔ تو یہ سبق کا مکمل ہوا، ترجمہ ہمارا مکمل ہوا، ٹھیک ہے، جس میں فعل ماضی کے بارے میں ہم پڑھے، بلا اور نعم کے بارے میں ہم پڑھے، اسی طرح سے لِأَنَّا کے بارے میں پڑھے،